آپ پہلے تو ایک مقتول کو تحفظ نہیں دے رہے، اور پھر اس کے بعد کیا آپ کے پاس گواہوں کو تحفظ دینے کا کوئی میکینزم موجود ہے؟ تو ایک جان چلی جائے اور پھر اسی گھر کا دوسرا آدمی گواہی دینے آئے تاکہ اس کی جان بھی خطرے میں آ جائے، اس لیے کہ آپ نے تو دہشت گردوں اور قاتلوں کو چھوڑا ہوا ہے، اسٹریٹ کرمنل کو چھوڑا ہوا ہے، اور آپ جو ہے وہ کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے سسٹم کو ٹھیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور میں جب بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس سسٹم میں پوری اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اور اس میں پولیس کے ادارے کو امپاور بھی کیا جائے، لیکن اس میں صلاحیتوں میں بھی اضافہ کیا جائے، اور باصلاحیت لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کیا جائے، اور مقامی پولیس کو ترجیح دی جائے۔ 80% کم از کم اہلکار اور افسران وہ ہونے چاہیے جن کا تعلق کراچی سے ہو، پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں۔ ہمارا مسئلہ زبان نہیں ہے کہ مہاجر ہو یا سندھی ہو، پختون ہو یا پنجابی ہو، بلوچ ہو یا کوئی بھی ہو، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ جس کا مستقل پتہ کراچی کا ہے اور اس کا یہاں پر پرماننٹ وہ ریزیڈنٹ ہے، خود سندھ حکومت کے قانون کے مطابق اس کو 80% افسران اور پولیس کے اہلکار ان کا تعلق یہیں سے ہونا چاہیے۔ 20% آپ باہر سے بھی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ بالکل الٹ سچویشن ہو اور کراچی کے رہنے والوں کو پولیس میں، پرماننٹ ریزیڈنٹ کو پولیس میں بھرتیاں ہی نہ ملتی ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کی آنرشپ نہیں بنتی اس شہر کے ساتھ، نہ ان کی معلومات پوری ہوتی ہے، اور نہ وہ اس ڈیوٹی کو انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار یہ مطالبہ دہرا رہا ہوں کہ پولیس کے پورے نظام میں بہتری کی ضرورت ہے، ان کو اکوپڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر افسران ان کو یہ مراحت حاصل ہیں کہ ان کو پروٹوکول بھی ملتا ہو، ان کو پروٹیکشن بھی ملتی ہو، تو ہمارے سپاہی کو کون سی مراحت حاصل ہے؟ ان کے ساتھ اگر کوئی سلوک ہو تو ان کو کیا ملتا ہے؟ تو یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ سپاہیوں کی تنخواہیں، جو چھوٹے افسران ہوتے ہیں ان کی تنخواہوں کا نظام کیا ہے، وہ بھی جان ہتھیلی پہ رکھے۔ اگر صحیح معنوں میں اپنا فرض ادا کرے پولیس اہلکار تو جان ہتھیلی پہ رکھ کر ہی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس پورے نظام کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رینجرز کے اہلکار ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں ان پہ فخر ہے، وہ ہمارے شہر میں موجود ہیں کسی خاص وجہ سے۔ اصولاً تو پولیس کو یہ پورا نظام سنبھالنا چاہیے، لیکن پولیٹیسائز جب کر دیا جاتا ہے اس ادارے کو، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ پولیس پارٹیوں کی اعلی کار بن جاتی ہے، حکومتوں کی اعلی کار بن جاتی ہے، جس کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے۔ تو رینجرز کے جوانوں کو بھی جو بھی فیسلٹیز ہو سکتی ہیں وہ پہنچائی جائے، لیکن یہ کام حکومت کے کرنے کا، ہمارا تو نہیں ہے۔ اختیار بھی دینا چاہیے، سہولت بھی دینی چاہیے، لیکن کراچی کے عوام کو تو یہ سہولت دو کہ وہ قاتلوں کے رحم و کرم پہ نہ ہوں۔ ابھی تک تو جوان جا رہے تھے، اب ہماری بہنیں بھی جا رہی ہیں، ہماری مائیں بھی اگر گولیوں کا نشانہ بنیں گی، چھینا جھپٹی تو ان کے ساتھ ہو ہی رہی تھی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا لیول ہے، اور آپ کون سی مایوسی ہے جو اس قوم میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ سارے لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ سمندر میں تو نہیں پھینک سکتے ہم ان کو۔ تو آپ ان کو تحفظ فراہم کریں بھائی، ان کو، ان کی عزت، ان کی جان، ان کے مال، ان کی آبرو، اس کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ان تمام حالات پہ جب ہم سوچتے ہیں تو پھر ہمارا ذہن یہ بنتا ہے کہ ہم ایک ایسا لائحہ عمل طے کریں، اس لیے کہ ہم کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں۔ ہم کراچی کو ان ایسے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے، کرمنلز کے، اور جو چاہے آئے لوٹے ڈکیتیاں کرے اور چلا جائے۔ ہم کراچی کو صرف حکومت پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے جو اپنا فرضی ادا نہ کرے، یا ان پارٹیوں پہ نہیں چھوڑ سکتے جنہوں نے مینڈیٹ حاصل کر لیا اور پلٹ کر کراچی کو نہیں دیکھا۔ ان میں اتنی وہی نہیں ہے، کراچی کے لیے آنرشپ ہی نہیں ہے کہ وہ کراچی کے کسی مسئلے کو ایڈریس کر سکیں۔ بھاری بھاری مینڈیٹ کراچی کے لوگوں نے مختلف جماعتوں کو دیا، پی ٹی آئی کو دیا، پچھلی مرتبہ ایم کیو ایم کو 35 سال سے دیا، 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں نے کیا دیا؟ پوچھا بھی نہیں ہے، ان کے مسئلوں کو ایڈریس بھی نہیں کیا۔ تو ہم صرف اس بنیاد پہ تو نہیں چھوڑ سکتے، جب ہم پبلک میں انٹریکٹ کر رہے ہیں، لوگ ہمیں رسپانس دے رہے ہیں، لوگوں نے ایک امید جماعت اسلامی کو سمجھا ہے، لوگ بلدیاتی اداروں میں جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو ہم صرف اس بنیاد پر نہیں رک سکتے کہ ہم ووٹ کا انتظار کریں۔ بلدیاتی الیکشن ہوگا، انشاءاللہ اس کا بھی نتیجہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لوگوں کا رجحان۔ لیکن ہم اس کے علاوہ بھی، میں اعلان کراچی انشاءاللہ کل کروں گا، یہاں باغ جناح میں ایک بہت بڑا یہ جلسہ عام ہوگا، اور یہ سب کا جلسہ ہے۔ ہر پارٹی کے کارکنوں سے میں کہتا ہوں کہ وہ آ سکتے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر پارٹی کے سپورٹر سے کہتا ہوں، یہ کراچی کا ایک ایسا یونیک جلسہ ہوگا جس میں ہم کراچی کا لائحہ عمل طے کریں گے۔
وہ بھی طے کریں گے کہ اگر جماعت اسلامی کا میئر انشاءاللہ منتخب ہوگا تو ہم کیا کیا کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ سماجی سطح پر کیا کریں گے، ایجوکیشن میں کیا کریں گے، اپنے تحفظ کے لیے کیا کریں گے. کیا اسی طرح تماشا دیکھتے رہیں اور جوان اور بہنیں ہماری مرتی رہیں، یا ہمیں محلوں کی سطح پر کوئی میکینزم بنانے کی ضرورت ہے؟ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے ایجنڈے کا اعلان کروں گا، اور میری شہریوں سے، ماؤں بہنوں سے، نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ اپنی پوری فیملیز کے ساتھ اس میں شریک ہوں اور یکجہتی کا اظہار کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ کراچی کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. یہ کوئی نارمل یعنی یہ روٹین کا کوئی جلسہ عام نہیں ہے، بلکہ کراچی کا انشاءاللہ مستقبل اس کا تعین ہم کریں گے. ہم بہت پر امید ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں یقین ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے حالات ایسے ہی رہیں. ہم بدلیں گے ان حالات کو انشاءاللہ، جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے. جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، 15 جنوری کی تیاریاں نظر بھی آنی چاہیے، اور اس حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں، جب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اسے الیکشن کرانے پڑیں تو پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انتظام بھی کرتے ہیں کہ جس میں وہ الیکشن پر اثر انداز ہوں. کہیں پر اگر کمزور حلقے ہوں تو وہ ہنگامہ کرا دیا جائے اور اس سے لوگ اپنے گھروں میں موجود رہیں. یہ کنفیوژن رکھتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کا رسپانس نہ آئے، زیادہ پارٹیسپیشن نہ ہو. یہ ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ ہوتی اسی لیے کہ 30% لوگ تو ووٹ دینے کے حق سے محروم ہی ہو جائیں. جو 70% رہ جائیں، ان 70% کو بھی اتنا کنفیوژن میں رکھو کہ کوئی ویو ہی نہ بن سکے، کوئی ایسی امنگ ہی پیدا نہ ہو سکے جا کر ووٹ ڈالا جائے. تو یہ سب کاریگری تو انہوں نے اب تک کر لی ہے، لیکن اب وہ یہ بھی چاہیں گے کہ کسی طرح نتائج پر سر انداز ہوں. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عوام ان سازشوں میں نہ آئیں اور بہت بڑی تعداد میں نکل کر ووٹ کاسٹ کریں. جس کا ووٹ جہاں ڈال دیا گیا ہے وہاں پہنچ جائیں. یہ شہر کے مستقبل کا سوال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا مطالبہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر سے کہ وہ فوری طور پر آج ہی یہ نوٹیفیکیشن ایشو کریں، اداروں سے بات کریں، اور فوج اور رینجرز کے جوانوں کا تقرر پولنگ اسٹیشن پر ہونا چاہیے. فوج اور رینجرز کے جوانوں کا اسٹیٹک تقرر، کھڑے ہوں وہاں پر، ہر اسٹیشن کے باہر کھڑے ہوں. تو اس کے نتیجے میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا بھی آسان ہوگا اور کوئی زبردستی قبضہ نہیں کر سکے گا. یہ بات درست ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہر بوتھ پر کوئی جوان موجود ہو، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر جوان موجود ہونے چاہیے، فوج کے اور رینجرز کے. آپ محض پولیس پر اس پورے نظام کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمارا یہ مطالبہ جائز ہے، قانونی ہے، آئینی ہے، جمہوری